خاتون میں کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت ضرور ہوتی ہے جس کو وہ اپنا پیشہ بنا کر کافی اچھے سے کما سکتی ہے. یہاں پہ خیبر پختونخوا میں ٹیلنٹ موجود ہے تو ان کی آوازوں کو بھی میں نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیمز پر لے کر گئی ہوں, تو یہ ان کے لیے بھی ایک اچھا ذریعہ رہا ہے. میرا نام فصیحہ شریف ہے, پشاور سے میرا تعلق ہے. اندرون شہر پشاور میں ہم رہتے ہیں اور میں نے اپنی ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی. جتنی بھی میں نے تعلیم حاصل کی ہے ساری گورنمنٹ اسکول سے کی ہے. پھر گورنمنٹ فرنٹیئر کالج سے میں نے بیچلرز کیا ہے اور یونیورسٹی آف پشاور سے میں نے جرنلزم میں شعبہ صحافت میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی ہے. بہت دلچسپ واقعہ ہے, جب میں نے منتخب کیا صحافت کو اپنی تعلیم کے لیے, اعلیٰ تعلیم کے لیے, تو میری امی کا یہی کہنا تھا کہ کوئی سادہ سا مضمون لے لو, اس میں ماسٹرز کر لو تو کوئی لیکچرر لگ جاؤ گی یا کہیں پہ ٹیچر کی جاب کر سکو گی, کہاں صحافی بن کر جو ہے نا وہ دھکے کھاتی پھرو گے انٹرویوز کے لیے اور یہ سارا. لیکن چونکہ میں نے ذہن بنا چکی تھی, میری کچھ فرینڈس تھیں جو کہ صحافت سے آلریڈی وابستہ تھی, تو وہ دور صحافت کے لیے کچھ نیا تھا. میری شروع سے یہ عادت ہے کہ میں جو ہے وہ اپنے لیے کچھ نئی چیز دیکھتی ہوں, کچھ چیلنجز دیکھتی ہوں اپنے لیے کہ جس کو میں پورا کروں اور پھر اس کے بعد مجھے اچیومنٹ ملے تو مجھے خوشی ہوتی ہے. تو میں نے صحافت میں جو ہے وہ ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر لی. اس کے بعد پھر میں مختلف جگہوں پہ میں نے جابز کی, رپورٹنگ کی, خاص طور پہ جو قبائلی علاقہ جات ہیں وہاں پہ میں نے صحافت کرنے کے بعد جب میں صحافت میں قدم رکھا عملی طور پر, تو ٹف تھا ہمارے لیے, کیونکہ 2009-2010 کی میں بات کر رہی ہوں کہ جب صحافت کرنا مشکل تھا, نہ صرف اور خاص طور پہ خواتین کے لیے, پھر قبائلی علاقوں میں جانا اور وہاں پہ رپورٹس وغیرہ بنانا اور رپورٹنگ کرنا. لیکن وہ بھی ایک چیلنجنگ سچویشن تھی میرے لیے, وہ بھی میں نے کیا. جتنی بھی ہماری خیبر کی اور کرم کی جو ہماری خواتین تھیں اور باجوڑ کی اور جو ہمارے نوجوان تھے جو شائننگ سٹار تھے, ان پہ میں نے بہت ساری فیچر سٹوریز کی ہیں. پھر اسی طرح سے ریڈیو پاکستان سے میں منسلک ہو گئی, اور ریڈیو پاکستان کے بعد پختونخوا ریڈیو سے, تو ریڈیو کے ساتھ شروع سے میرا لگاؤ کافی زیادہ ہے. جی, کووڈ کے دنوں میں نے یہ سوچا کہ جب بہت سارے آرگنائزیشن میں ڈاؤن سائزنگ ہو رہی تھی, لوگوں کو نکالا جا رہا تھا, ان کی نوکریاں ختم ہو رہی تھیں, تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ خواتین کے لیے کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ان کا جو سلسلہ ہے روزگار کا وہ چلتا رہے. تو ان دنوں میں نے یہ سوچا, اور انہی دنوں میں نے اس کاروبار کا آغاز بھی کیا. میں نے جو یہ آڈیو اسٹوڈیو ہے یہ باقاعدہ طور پر رجسٹر کرائی یہ فرم اپنے نام پہ, اور اس کے بعد سلسلہ میں نے یہ شروع کر دیا. کچھ پیسے میرے پاس موجود تھے خوش قسمتی سے, تو اس کو میں نے انویسٹ کر دیا, اپنا پورا اسٹوڈیو بنایا. الحمدللہ کووڈ کے دنوں میں بھی کافی اچھا زر مبادلہ کمایا ہے اس اسٹوڈیو سے. لیکن جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ چاہے کووڈ ہو یا نہ ہو, خاتون کا جو ہے وہ اس کے لیے اپنے روزگار کا ذریعہ ہونا, اور پھر ایسا روزگار کہ جس میں وہ کسی کے ماتحت نہیں ہے, جو اس کی دلچسپی کی چیز ہے. جیسے ریڈیو میرا پیشن بھی ہے, 2009 سے میں ریڈیو کر رہی ہوں, اور مجھے پتا تھا کہ مجھے اس میں آڈیو ایڈیٹنگ کا بھی پتا ہے, میں وہ بھی خود کر سکتی ہوں, آڈیو ریکارڈنگز بھی میں خود کر سکتی ہوں, ریڈیو کیمپینز بھی میں ڈیزائن کر سکتی ہوں. یہ چونکہ میری اسپیشلٹی ہے تو کیوں نہ اس کو روزگار کا ذریعہ بنایا جائے. تو ہر خاتون میں کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت ضرور ہوتی ہے جس کو وہ اپنا پیشہ بنا کر کافی اچھے سے کما سکتی ہے. تو بہت ساری ایسی خواتین تھیں جو آتی تھی میرے اسٹوڈیو, اور یہاں پہ وائس ریکارڈنگ کے لیے اور مختلف قسم کے پروگرامز ہم ریکارڈ کرتے تھے. تو یہ میرے خیال سے ایک اپرچونٹی ہے, نہ صرف میرے لیے کہ میں کچھ کما لیتی ہوں, بلکہ بہت ساری ایسی خواتین جو کہ یہاں پہ خیبر پختونخوا میں ٹیلنٹ موجود ہے, تو ان کی آوازوں کو بھی میں نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیمز پر لے کر گئی ہوں. تو یہ ان کے لیے بھی ایک اچھا ذریعہ رہا ہے.
اچھا، چونکہ میں خیبر پختونخوا میں پہلی خاتون ہوں جو کہ آڈیو سیٹ اپ جس نے اس لیول پہ بنایا اور یہ انیشیٹو اس نے لیا، تو میرا خیال یہ ہے کہ میں بہت ساری خواتین کے لیے ایک طرح سے مشعل راہ بھی ہوں، ان کے لیے جو ہے وہ سورس آف انسپریشن ہوں کہ میں اکیلے جو ہے وہ اگر یہ سب کچھ کر سکتی ہوں تو ہر خاتون میں یہ ایبلٹی موجود ہے، وہ کر سکتی ہے. لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے چونکہ ہمارا کلچر تھوڑا سا ریجڈ ہے خیبر پختونخوا کا، تو اس میں اگر خاتون کاروبار کے حوالے سے بات کرتی ہے کہ میں کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتی ہوں تو ان کو سلائی کڑھائی یا جو ہے وہ سیونگ مشین لے کر دے دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے بس آپ اس سے کریں، یا زیادہ زیادہ کوئی بیوٹی پارلر، سلونز وغیرہ کا کام شروع کر لیتے ہیں. لیکن جو اپنی کریٹیوٹی ہے اس کو پہچانے، میرا پیغام یہی ہے، اور جو آپ کی دلچسپی کے پوائنٹس ہیں اس کو آپ اپنا ہنر بنائیں، اس ہنر کو اپنا پیشہ بنائیں.